باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر انی جاعلک للناس اماما صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، گزشتہ تقریر میں پہلی تقریر میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ با اعتبار لغت لفظ امام کے چند ایک معانی ہیں، جن میں سے کچھ معانی کو کل میں نے عرض کیا تھا کہ مقتدا کو، پیشوا کو، راہبر کو امام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تسبیح کا پیش دانا جو تسبیح کے دھاگے میں پرو دیا جاتا ہے، جو تعداد کی حد پر نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں تک اللہ اکبر پڑھنا ہے، یہاں تک الحمدللہ پڑھنا ہے، یہاں تک سبحان اللہ پڑھنا ہے، اسے بھی امام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح امام الجمعہ والجماعت کو، امام المسجد کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ علم کو بھی امام کہا گیا ہے۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سورہ الاحقاف کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ یہ سورہ نمبر ہے 46، آیت نمبر ہے 12۔ اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماماً وَرَحْمَةً، یعنی جو موسیٰ پر کتاب نازل ہو چکی ہے من قبل ہی، اس قرآن کے نزول سے پہلے، یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو ہم کتاب موسیٰ پر نازل کر چکے ہیں وہ کتاب کیا ہے؟ اماماً ورحمتاً، وہ کتاب امت موسیٰ کے لیے رحمت ہے اور امام ہے۔ یعنی اللہ نے تورات کو جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی ہے اسے امت موسیٰ کے لیے، یعنی تمام بنی اسرائیل کے لیے امام فرمایا ہے۔
اب یہاں پر جتنی بھی تفاسیر اہل سنت ہیں یا اہل، بیٹا ذرا موبائل نیچے رکھیں تاکہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کر سکوں، تو جتنے بھی علماء اہل سنت کے مفسرین ہیں یا علماء اہل تشیع کے ہیں، جس مفسر نے بھی اس آیت کی تفسیر میں قلم اٹھایا ہے، انہوں نے نتیجتاً یہی تحریر فرمایا ہے کہ جو کتاب جس نبی پر نازل ہوئی ہے وہ اس نبی کی امت کے لیے صامت امام ہے۔ بڑے آرام سے میں عرض کر رہا ہوں اور اسی طرح ہی عرض کرنے کی کوشش کروں گا، یعنی ہر وہ صحیفہ اور ہر وہ کتاب جو جس نبی پر صحیفہ نازل ہوا ہے، یا جو کتاب جس نبی پر نازل ہوئی ہے، تو اب وہ صحیفہ اور وہ کتاب اس نبی کی امت کے لیے صامت امام ہے، اور خود نبی جو ہے یعنی جس پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ اپنی امت کے لیے ناطق امام ہے۔ تو پتہ چل گیا نا کہ اللہ نے صامت اور ناطق کو ایک دوسرے سے الگ نہیں رکھا، بلکہ کتاب صامت امام ہے اور جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ ناطق امام ہے۔ اب یہاں پر میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ نمبر ہے 21 آیت نمبر ہے 48، سورہ کا نام ہے الانبیاء۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے عطا کیا موسیٰ کو اور ہارون کو فرقان کا علم، یعنی اللہ فرما رہا ہے ہم نے عطا کیا موسیٰ کو بھی اور ہارون کو بھی فرقان کا علم۔ تو اب میں نے آیت کا حوالہ اس لیے دیا ہے تاکہ میرا کیسٹ جو باہر سن رہے ہیں، یعنی دور لاہور سے باہر بیٹھ کر سن رہے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے مقام پر تفسیر کو دیکھ کر تسلی فرما سکے کہ اللہ نے جہاں موسیٰ کا نام لیا ہے کہ ہم نے اس پر تورات کو نازل کیا، وہاں ہارون کا نام بھی لیا ہے کہ ہم نے عطا کیا موسیٰ اور ہارون کو الفرقان یعنی فرقان۔ تو اب تمام صاحبان علم بلا تفریق مذہب و ملت اس حقیقت سے واقف ہے کہ تورات نازل ہوئی ہے صرف اور صرف حضرت موسیٰ پر۔ دیکھیے آپ سے یہ توقع نہیں، تورات نازل ہوئی ہے صرف اور صرف حضرت موسیٰ پر، حضرت ہارون پر تو تورات کا ایک لفظ بھی ایک حرف بھی نازل نہیں ہوا۔ تو جب ہارون پر نازل ہی نہیں ہوا تو پھر اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو، درود پڑھیے گا صلوات۔ تو بڑی مہربانی حضور سلامتی ہو۔ تو یہاں پر پھر جب میں نے کتب تفاسیر کی طرف رجوع کیا، ہاں وہ تفاسیر خاصہ ہیں ہاں وہ تفاسیر عامہ ہیں، دونوں کے ہاں اس کی تفسیر میں یہی لکھا ہوا ہے چونکہ جناب ہارون حضرت موسیٰ کے لیے وزیر قرار پائے تھے اللہ کی طرف سے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل، اے اللہ تو بنا لی مجھ موسیٰ کے لیے بنا وزیرن، ایک وزیر بنا من اہلی میری اہل بیت سے بنا، ہارون اخی میرے بھائی ہارون کو بنا، خود نہیں بناتے۔
رب اشرح لی، بھائی کا فرمان ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، رب اشرح لی، یا اللہ میرے سینے کی شرح فرما۔ بتاؤ اگر شرح کا معنی آپریشن کرو گے تو جبرائیل کب آیا تھا؟ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کی شرح فرما، یعنی علم کے لیے اسے وسعت در وسعت عطا فرما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور اس امر تبلیغ کو میرے لیے آسان فرما۔ یا یفقہوا قولی، اور لوگوں کو میری بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ واجعل لی، اے اللہ تو بنا میرے لیے، بنا وزیرن، ایک وزیر بنا، من اہلی، میری اہل بیت سے بنا، ہارون اخی، میرا بھائی ہارون بنا، یا موسیٰ نبی اللہ ہو، رسول اللہ ہو، صاحب کتاب ہو، کلیم اللہ ہو، جب چاہتے یہی ہو کہ ہارون میرا وزیر بنے تو اللہ سے کیوں کہتے ہو خود بنا لو؟ یقیناً گلفام کو جناب موسیٰ کا یہی جواب ملے گا کہ گلفام اسی لیے تو دعا مانگ رہا ہوں تاکہ قیامت تک مسئلہ حل ہو جائے۔ بناتا وہ ہے، دکھاوے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ درود پڑھیے گا سلام۔ تو اب جس طرح علم تورات حضرت موسیٰ کو حاصل تھا، اسی طرح علم تورات جناب ہارون کو حاصل تھا۔ اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے، آیت نمبر 1، سورہ نمبر ہے 25۔ ارشاد خداوندی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ مبارک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، تبارک الذی نزل الفرقان، جس نے فرقان کو نازل کیا، علی عبدہ، اپنے عبد پر۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ایک بات یہاں سے ہٹ کے کرتا چلوں۔ یا عیسیٰ، اپنے آپ کو عبداللہ کہنا اور بات ہے، اللہ کا محمد کو اپنا عبد فرمانا۔ نزل الفرقان علی عبدہ، جیتے ہو بچوں، اللہ نے نازل کیا فرقان کو اپنے عبد پر، اور اس عبد کا مقام کیا ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا، وہ ایک قوم کا نبی نہیں، ایک ملک والوں کا نبی نہیں، زمین کے کسی حصے کا نبی نہیں، وہ عالمین کا نبی ہے، جو عالم مرئی ہے، دیکھا جا رہا ہے، وہ ان کا بھی نبی ہے۔ جو غیر مرئی ہے وہ ان کا بھی نبی ہے۔ اب دیکھتے جاؤ محمد کی نبوت کا دائرہ کہاں تک ہے، جس کا وہ رب العالمین ہے، اسی کا یہ نبی العالمین۔ تو اب اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس پر فرقان کو نازل کیا، تو اس فرقان سے مراد کیا ہے؟ نزل بہر روح الامین علی قلبک، اللہ نے نازل کیا تیرے دل پر جبرائیل کے وسیلے سے قرآن کو۔ تو اب فرقان دوسرا نام ہے قرآن کا، قرآن دوسرا نام ہے فرقان کا۔ تو اب قرآن نازل ہوا ہے رسول کے دل پر، تورات نازل ہوئی ہے جناب موسیٰ پر، قرآن نازل ہوا ہے رسول کے دل پر۔ تو جب رسول کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں، شیعہ بات کیوں کہتے ہیں کہ علی
قرآن کا اسی طرح عالم تھا جیسے رسول کے سینے میں علم قرآن تھا. بھائی ہم نہیں کہتے، یہ غلط فہمی ہے کہ ہم کہتے ہیں. آگے کتب کی طرف. نمبر 1 کتاب کا نام الصواعق المحرقہ. نمبر 2 کتاب کا نام تاریخ الخلفاء حضرت علامہ سیوطی کی. نمبر 3 کتاب کا نام کنز العمال جلد نمبر 11 رسول پاک کا حرم مبارکہ ہم مسلمانوں کی ماں حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہی ہیں، لوگوں کبھی علی کے مقام کو بھول نہ جانا. سمیتو رسول اللہ، میں نے خود اپنے کانوں سے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یقولو ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، ہمیشہ فرماتے رہے علی مع القرآن والقرآن معه. قرآن کا دوسرا نام علی ہے اور علی کا دوسرا نام قرآن ہے، اور یہ اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر یہ دونوں اکٹھے مجھ پر وارد ہوں گے. تو یہ ہے رسول کی حدیث. اب آؤ اس حدیث کی طرف. یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی تجھ کو مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا. تو ماننا پڑے گا جیسے ہارون ناطق امام تھا ویسے علی ناطق امام. ہمارے رسول پاک کی احادیث میں سے ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کوئی نبی اس طرح دکھ و درد میں رنج و غم میں مبتلا نہیں رہا. جتنا رنج و غم مجھ محمد کو پہنچایا گیا ہے اتنا کسی اور نبی کو نہیں پہنچایا گیا. میں ایک واقعہ عرض کرنے سے پہلے 2 لفظ تفصیلاً عرض کرتا چلوں، صرف 2 لفظ. اس حدیث کے متعلق ہمارے مفسرین نے اور محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے، اور لکھتے لکھتے یہ لکھا ہے کہ چونکہ رسول کی کا فرمان ہے انہم منی وانا منہم، یہ 12 کے 12 میں فاطمہ کے، یہ مجھ میں سے ہے اور میں ان میں سے ہوں. لہذا جو جو رسول کے بعد اذیت، درد، رنج، غم اہل بیت رسول کو پہنچا ہے، حقیقتاً وہ رنج اور غم رسول کے لیے ہے. رسول پر بڑی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے. دوران تبلیغ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر برسائے گئے، گھر کا جو کچھ بھی وہ اثاثہ جو باہر پھینکنا تھا وہ رسول پر نچھاور کیا گیا. طائف کے علاقے میں جب رسول پاک حضرت ابو طالب کے بعد تبلیغ کے لیے گئے تھے، تاریخ دان جانتے ہیں کہ باقی مظالم کے ساتھ ساتھ آپ پر آگ بھی برسائی گئی. لیکن میدان احد میں، جنگ احد میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب یزید کے دادے کے حکم پر ایک ملعون نے اپنی گوپھن میں ایک پتھر رکھا اور پتھر رکھ کر رسول کی پیشانی اور رسول کے سر کی طرف وہ پتھر اس نے اچھالا. تمام کتب میں یہ واقعہ موجود ہے. پتھر بڑے زور کے ساتھ آ کر رسول پاک کی نورانی پیشانی پر اس انداز سے بس ہوا. میں نے بڑے لطیف فکروں کا سہارا لیا ہے تاکہ آپ سے برداشت نہیں ہو سکتے ایسے فکرے جو سخت ہوتے ہیں. آپ کی
پیشانی منورہ کا اس نے آ کر بوسہ لیا، لیکن بوسہ لینے کا انداز یہ تھا کہ رسول کی پیشانی کئی جگہ سے پھٹ گئی، لبہائے مبارکہ میں سے آپ کے اوپر کا لب زخمی ہوا، دو دندان مبارکہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے شہید ہو گئے، ہمارے ہاں بھی کتب میں یہی ہے، شہید ہو گئے، لیکن اپنا اپنا مقام اعتقاد ہے۔ میں تاریخ کو نہیں جھٹلاتا، نہ جھٹلانے کی ضرورت کر سکتا ہوں، لیکن ادب کے اعتبار سے کہتا ہوں کہ دانتوں کا ٹوٹ جانا حسن کے لیے ایک عیب ہے، اور میرا رسول بے عیب ہے، لیکن چونکہ تاریخ میں ہے مجبوراً پڑھنا پڑتا ہے کہ آپ کے دو دندان مبارکہ شہید ہوئے اور پیشانی کا خون بہتا ہوا آنکھوں تک پہنچا، رسول کی آنکھیں بند ہوئی، اپنا دایاں رخسار آپ نے ایک پتھر پر رکھا، سب سے پہلے علی پہنچے، یہی خبر مدینے میں پہنچی، جب مدینے میں یہ خبر پہنچی سیدہ بطول عذرا روتی ہوئی، ماتم کرتی ہوئی، آنسو برساتی ہوئی، زنان بنی ہاشم اور زنان انصار کے سائے میں یعنی گھیرے میں بی بی میدان احد تک پہنچی۔ جب بابا کے قریب پہنچی تو جو فکرے مجھے شیعہ تاریخ سے ملے ہیں وہ یہ ملے ہیں کہ جیسے ہی بی بی نے بابا کی پیشانی پر خون کی سرخ لکیریں دیکھی، سیدہ پاؤں کے بل کھڑی نہیں رہ سکی، فوراً بی بی نے دھاڑے ماری اور روتے ہوئے سیدہ زمین بوس ہوئی، سیدہ پر گر پڑی۔ میں کہتا ہوں بی بی بابا کی پیشانی پر صرف خون کی لکیریں دیکھ کر آپ کھڑی نہیں رہ سکی، لیکن ہائے سکینہ جو بابا کو تیروں کی برسات میں دیکھ رہی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے بابا بازو پھیلا، بیٹی ملنے آئی ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، یہ عزاداری کی راتیں ہیں، یہ پرسہ دینے کی راتیں ہیں۔ خدا آپ کے ان آنسوؤں کو، میری ماں بہنوں کو آنسوؤں کو شرف قبولیت سے ہمکنار کرے۔ بی بی روتی آگے بڑھی، جو چادر سیدہ ساتھ لائی تھی اس کی بی بی نے راکھ بنائی، پٹی بنائی، گرم راکھ پٹی میں رکھی، علی موجود ہے، باقی موجود ہے، بی بی نے وہ راکھ کی پٹی بنا کر بابا کے زخم پر باندھی، پیشانی زخمی ہوئی رسول کی، بیٹی آئی پٹی باندھی، رسول کو بڑا سکون ملا۔ ایک یہ پیشانی ہے اور ایک یہ بیٹی ہے۔ ایک پیشانی تاریخ میں اور بھی ہے، سن 40 ہجری ماہ رمضان 19 رمضان کی صبح جب قائم اللیل صائم النہار مولا علی نوافل نماز 2 رکعت ادا کرتے ہوئے جب آپ نے پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے اور کچھ نے لکھا ہے دوسرے سجدے سے جب سر اٹھایا، ابھی اٹھایا ہی تھا کہ ابن ملجم ملعون نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار آپ کے فر کے مبارکہ پر یعنی ایک یوں سیدھی تلوار ماری۔ مومنین یاد رکھیے گا، ذاکرین آپ کے ڈر کی وجہ سے یا آپ کی وجہ سے روایت پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، صرف پیشانی نہیں پھٹی، بلکہ جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ظالم نے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر مولا کی پیشانی اور سر پر ایک یوں اگلے حصے پر جہاں عمر ابن عبد بت کا زخم لگا تھا خندق میں، وہاں اسی زخم پر اتنے زور سے تلوار ماری کہ تلوار اندر تک گڑ گئی، اور پھر جب زور سے نکالی تو علی کا سر کھل گیا۔ اللہ اکبر، خون کا فوارہ نکلا، علی خون میں ڈوبے، ایک ندا گونجی، الا قتل امیر المومنین، امیر المومنین شہید ہو گئے۔ سیدہ زینب نے یہ ندا سنی، فوراً بی بی نے مسجد میں پیغام بھجوایا اپنے بھائی عباس کے ذریعے۔ میں شہادت نہیں پڑھ رہا، صرف ایک اور پیشانی دکھا کر ممبر چھوڑ رہا ہوں، عباس کے ذریعے کہ عباس
जी सैयदा, बाबा के पास जाओ, बड़े आहिस्ता से बाबा के करीब होकर कहना, आपकी बेटी कह रही है बाबा आप घर आते हैं या मैं मस्जिद में आऊं? अल्लाह अकबर। जब अब्बास ने रोते हुए मौला का यह पैगाम पहुंचाया, अली तड़प उठे, फरमाया हसन, हुसैन, हनफिया, मेरे बेटो जल्दी करो, मुझे घर ले चलो। पढ़ा जाता है गली में खैबरी में, चादर खैबरी में अली को लिटाया गया, लेकर चले, लेकिन जैसे घर का दरवाजा सामने आया, मेरे मौला ने फरमाया अब्बास, हनफिया, हसन, हुसैन, मेरे बेटो रुक जाओ। रुक गए, सारे मजमे को रोक दिया, फरमाया मुझे नीचे उतारो, चादर से नीचे उतारो। बाबा जख्म बड़ा गहरा है, खून बह रहा है, आप जख्मी हैं, चल नहीं सकेंगे। फरमाया ना, मुझे नीचे उतारो, मैं चल कर घर जाऊंगा ताकि मेरी ज़ैनब ये ना समझे कि मैं यतीम बनने वाली हूं। या एक फिक्रा कहता हूं जो कहना नहीं चाहिए था, जो वक्त नहीं है, लेकिन कहता हूं मुसलमानों ने जब भी औलाद रसूल को लूटा है, ईदों के करीब लूटा। बीबियां पट्टी बांधती रही, मरहम लगाती रही, ये है दूसरी पहचान। बस आखिरी पहचानी सुनो, मौला आपके इस गुरिये को मंजूर और मकबूल फरमाए। शाम का बाजार है, 5 लाख तमाशाई हैं। मैं मरकज़े इल्म के मिंबर पर बैठकर यह तादाद बयान कर रहा हूं कि 5 लाख तमाशाई हैं। हर तरफ ढोल बज रहे हैं, शादियाने बज रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, लोग भंगड़े डाल रहे हैं और एक दूसरे से कहते हैं वो देखो, वो है खारजी का खान। अल्लाह अकबर। मौला मुझे माफ करना, तारीख में मैं पर्दा नहीं डाल सका कि वो देखो, वो है खारजी का सर। हुसैन के सर की तरफ इशारा करके कहते हैं वो है। जब बार बार कहा ना वो है, उस वक्त सकीना तड़प कर कहती है बाबा तेरा नाम तो हुसैन है। रो लो, रो लो। जिन्हें रोना नहीं आता रोने की शक्ल जरूर बनाओ। आइम्मा को यह सब कुछ मंजूर है। अब इसी बाजार में तमाशाइयों के हुजूम में जब यह लुटा हुआ काफिला पहुंचा, अभी पहुंचा ही था कि एक शामी बूढ़ा आगे बढ़ा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब आया। करीब आकर रुक कर कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, उस अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है कि जिसने तुम्हें मौत के घाट उतार दिया और इस उम्मत मुस्तफबी को उसने फितना और फसाद से अमान बख्शी। इसके बाद उसने मौला के हक में इंतहाई नाजेबा कलेमात अदा करने शुरू किए, जो कि हमारे यहां कुतुब में है, उलमा की नजर में है, मैं यहां पढ़ नहीं सकता। जब इंतहाई कलेमात गलीजा अदा कर करके वो थक गया, अब इमाम ने उसकी तरफ देखा, गले में तौक, पांव में बेड़िया, हाथों में हथकड़ियां, छोटा सा बाकिर साहब। इमाम फरमाते हैं या शेख, ए बूढ़े, कुछ और भी कहना है? कहता है कैदी, चूंकि तू उसी खाती का बेटा है, जितना कहूं कम है। इमाम फरमाते अब तू कह चुका, क्या मैं कुछ कहूं तू आराम से सुनेगा? कहते हैं हां कैदी, चूंकि तू कैदी है, मजबूर है, यहां मुसाफिर है, मैं तुझसे वादा करता हूं मैं तेरी बात को आराम से सुनूंगा। इमाम फरमाते हैं ये बता, कभी तूने कुरान पढ़ा है? वो लरज कर कहता है कैदी, तेरे इस सवाल का मुझसे क्या ताल्लुक है? फरमाया सिर्फ मुझे जवाब दे, तूने कहा था हां सुनूंगा, मुझे बता
کبھی تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے مسلمان ہوں، رات دن جب بھی وقت ملتا ہے قرآن پڑھتا ہوں۔ فرمایا اچھا یہ بتا کبھی یہ آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہتے ہیں ہاں، صرف پڑھی نہیں مجھے یاد ہے، اور قربا کی بھی معرفت ہے کہ وہ قربا کون ہے۔ کہا اچھا کیا کبھی تو نے یہ آیت بھی پڑھی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ؟ رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے قربا کو اس کا حق ادا کر۔ کہتے ہیں بے شک یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کبھی یہ آیت بھی پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ دیکھ کر کہتے ہیں قیدی قرآن ہمارا ہے، آیات تو پڑھ رہا ہے۔ میں نے تو سنا ہے تم خارجی ہو، دین کے باغی ہو، تو آیتیں پڑھ رہا ہے۔ فرمایا جو میں نے کہا ہے وہ سنتا جا۔ کبھی یہ آیت بھی پڑھی ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن دیا ہے ان کو کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ فرمایا آج کے بعد ہمیں خارجی نہ کہنا، ہم اس کتاب کے وارث ہیں۔ جب امام نے کہا نا آج کے بعد خارجی نہ کہنا، ہم اس کتاب کے وارث ہیں، تڑپ کر کہتا ہے کہ انتم مسلمون، کیا تم مسلمان ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ کس طرح اہل بیت کے متعلق مشہور کیا جا چکا تھا۔ کیا تم مسلمان ہو؟ فرمایا صرف مسلمان نہیں، ہم اسلام کے وارث ہیں، ہم قرآن کے وارث ہیں۔ فرمایا ثبوت؟ فرمایا تو نے کہا ہے کہ میں رسول کے قربا سے واقف ہوں، تو کس طرح واقف ہے؟ کہتا ہے میں پہلے نصرانی تھا، عیسائی تھا، میں مسلمان نہیں تھا۔ جب مدینے میں میدان مباہلہ سجا تو میں اس وفد میں موجود تھا۔ بس رونے کے لیے یہی اشارہ کافی تھا۔ جب مدینے میں رسول میدان مباہلہ میں آئے تو میں اپنے وفد میں موجود تھا، رسول کے ساتھ صرف رسول کے اپنے قربا تھے۔ فرمایا کیا بتا سکتا ہے وہ کون کون تھے؟ کہتے ہیں ہاں، گودی میں حسین تھا۔ ایمان سے بتاؤ، جب اس نے، میں نہیں بتا سکتا آپ بتائیں، جب اس نے حسین کا نام لیا ہوگا سجاد کے تڑپنے کا کیا عالم ہوگا؟ بیبیوں کے رونے کا کیا عالم ہوگا؟ کہتے ہیں ہاں، ایک رسول کی گودی میں حسین تھا، انگلی کے ساتھ حسن تھا، پس پشت ایک اس کی دختر تھی، مستور تھی جس کا میں نام نہیں لے سکتا، اور اس کے پیچھے علی تھا۔ میں نے اس وقت ان کی معرفت حاصل کی تھی۔ فرمایا اس کے بعد بھی کبھی حسین کو دیکھا ہے؟ کہتا ہے نام سنتا رہتا ہوں، بیانات سنتا رہتا ہوں، دیکھا کبھی نہیں۔ جب کہا نا دیکھا نہیں، فرمایا آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کی، فرمایا کھول، اس نے آنکھیں کھولی، فرمایا وہ دے۔ رو لو، رو لو، جتنا رو سکتے ہو رو لو، یہ غریبوں کا کام، یہ رونے کی راتیں ہیں۔ امام نے اشارہ کر کے کہا وہ دے۔ اب جو اسے جلدی سے دیکھا، مولا حسین کا سر خاک اور خون میں ڈوبا ہوا نظر آیا۔ کہتا ہے قیدی کیا یہ حسین ہے؟ فرمایا ہاں، رسول کی گودی والا یہی حسین ہے۔ جب اسے پتا چلا نا یہ حسین ہے، یہ بڑھا نیزے کی طرف کہ میں حسین کا نیزہ والا سر، نیزہ نیچے جھکاؤں اور سر کا بوسہ لوں۔ جیسے بڑا 5 ملعونہ عورتیں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھی تھی، ان میں ایک ملعونہ 80 سال کی تھی، جس کے باپ کو، بھائیوں کو، دادا کو حضرت علی نے
खैबर की जंग में जहन्नम का ईंधन बनाया था। इसने उन औरतों से कहा कि सुना है उसी अली का बेटा नेज़े की नाव पर सवार होकर बाजार से गुजारा जा रहा है। जब उसका सर मेरे सामने आए मुझे बताना ये उसी अली का हुसैन है, ताकि मैं खैबर वाली आग जो मेरे दिल में अब तक मौजूद है वो बुझा सकूं। बस आजादारों, बड़े पर्दे से पढ़ूंगा, अगर किसी से बर्दाश्त ना हो मुझे माफ कर देना। पहली पेशानी रसूल पाक की, दूसरी पेशानी मौला अली की, तीसरी पेशानी जिसे बतूल ने चकिया बीच बीच के पाला। जैसे सर इसके मकान की बालकनी के करीब आया, इस मलूना ने एक पत्थर उठाया, पत्थर उठाकर जोर से हुसैन की पेशानी की तरफ इसने पत्थर फेंका। फेंक कर कहती है अली ये खैबर वाली जंग का बदला ले रही हूं। पत्थर इतने जोर से लगा, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। पता तो उन कैदिन बीबियों को लगा जो देख रही थी। पत्थर इतने जोर से लगा कि हुसैन का सर नेज़े पर नहीं रहा, बल्कि नेज़े से ऊपर हुसैन का सर जमीन पर आया। कैसे जमीन पर आया, इधर ये बूढ़ा पड़ा और उधर हुसैन के सीने पे सोने वाली 4 साल सकीना आगे बढ़ी, बाबा के सर पर गिरी। जब गिरी तो आवाज देकर कहा या शेख आंखें बंद कर ले, या शेख आंखें बंद कर, मुंह फेर ले, मैं इसी हुसैन की बेटी हूं। उसने चीख मारी, गिरा, गिरते ही वो मर गया। सैयदा सकीना बदौला बाबा के सर से यूं चिमटी, सर को उठाया, सीने से लगाया, दाएं बोसा लिया, बाएं बोसा लिया, पेशानी का बोसा लिया। चाहिए तो यह था कि बच्ची को सहारा देते, तसल्लियां देते, लेकिन हाय मैं कुर्बान, हाय वो वक्त कयामत। शिमर मलून आगे बढ़ा, बच्ची की जुल्फों में हाथ डाला। मैं कहता हूं बीबी बतूल आपकी बड़ी अच्छी किस्मत थी, आपने किसी आपको किसी ने मना नहीं किया। सैयदा ज़ैनब आपकी बड़ी अच्छी किस्मत थी, आपको किसी ने रोका नहीं। लेकिन हाय सकीना, जब बाबे का सर उठाया शिमर ने इतने ताजियाने मारे, औलाद वालों रो रो के कह रही है बाबा बाबा आंखें खोल, मुझे तो कोई रोने भी नहीं देता। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।